आज हम बात करते हैं कनाडा के सिटी टोरंटो की कि यहाँ विंटर सीज़न कैसा होता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ की सर्दी मुश्किल हो, जो कि गर्म इलाकों से आए हों और उन्होंने पहले कभी बर्फ़बारी या मनफी दर्जा हरारत में रहने का तजर्बा ना किया हो। एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न ओंटारियो, टोरंटो में विंटर कुछ माइल्ड है, क्योंकि यहाँ पे दर्जा हरारत -20 डिग्री सी से कम ही रहता है और यहाँ का एवरेज विंटर टेम्परेचर आलमोस्ट -5 डिग्री सी तक रहता है। सर्दियों में हम यहाँ पर अक्सर वेदर रिपोर्ट में डिफरेंट टेम्परेचर का जिक्र सुनते हैं। एक वो जो कि असल टेम्परेचर है और दूसरा जो कि विंडशील के लेवल को शामिल करके बताया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक्चुअल टेम्परेचर -10 डिग्री सी है मगर विंडशील के साथ ये -20 डिग्री सी तक फील होता है, इसका मतलब ये है कि आउटसाइड जो सर्दी का लेवल महसूस किया जा रहा है वो -20 डिग्री सी है, जबकि थर्मोमीटर पे तो ये -10 डिग्री सी ही शो हो रहा है। इस तरह ये डिफरेंट होता है। यहाँ पर सर्दियों में अक्सर स्नोफॉल के बाद यानी टोरंटो सिटी एम्प्लॉइज़ की तरफ से गलियों, सड़कों और फुटपाथ को स्नो से क्लीन कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर स्नो रिमूव ना करें तो रास्ते स्लिपरी हो सकते हैं। और अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे स्नो काफ़ी देर से पड़ी हो और वो जम चुकी हो तो वहाँ पर स्लिपरी होने या गिरने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। ऐसी सूरत में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर सर्दियाँ गुजारने के लिए ये बात बहुत अहम है कि हम सर्दी से बचने के लिए क्या इक़दाम करें जो कि हमें ठंड से भी बचाएं और हमें वेदर को इंजॉय भी अच्छा सा कर सकें। एक तो ये कि हम मोर देन 1 लेयर अपनी ड्रेसेस पहने, यानी एक हम शर्ट पहन रहे हैं, ऊपर हम एक टर्टल नेक शर्ट पहने, ऊपर एक स्वेटर पहने और एक जैकेट पहने, यानी मैनी लेयर्स में हम अपने ड्रेसेस को पहने। इसके अलावा हम स्नो पैंट्स का इस्तेमाल करें, ग्लव्स पहने और विंटर हैट का इस्तेमाल करें, थिक सॉक्स का इस्तेमाल करें, स्नो शूज़ पहने और इन सब चीज़ों को पहनने से ख़ुद को हम सर्दी लगने से महफूज कर सकते हैं। यानी जब भी हम बाहर जाएं, बाहर सर्दी हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म के वो हिस्से जो नुमायाँ हो रहे हैं उन्हें अच्छा सा कवर कर लें। यहाँ पर विंटर सीज़न को अडॉप्ट करने के लिए कुछ तदबीर हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। एक तो ये कि घरों के अंदर रहने की वजह से हमें ओपन फ्रेश एयर की जो कमी महसूस होती है, इस कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर शॉर्ट वॉक्स पे जा सकते हैं और उससे ये कमी ख़त्म होती है। इसके अलावा हम इंडोर जो ड्राई हीट लेवल है उसको कम करने के लिए ह्यूमिडिफायर या इंडोर प्लांट रख सकते हैं। जो प्लांट्स हैं वो ड्राई हीट लेवल को कम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा अगर हमारी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अलावा मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल भी किया जाता है जो कि इस ड्राइनेस को ख़त्म करते हैं। टोरंटो बेसिकली एक ऐसा शहर है जो कि लेक ओंटारियो इसके सराउंडिंग में है और इसकी मुख्तलिफ़ मकामात पर पार्क्स बने हुए हैं जो बिल्कुल लेक के किनारे के ऊपर है। यहाँ भी ये पीछे एक पार्क है जिसका नाम ब्लफर्स पार्क है और यहाँ आप स्नो के पैचेस देख सकते हैं। ये नेक्स्ट बाल्मी बीच पार्क है और ये पार्क्स ऐसे हैं जो बिल्कुल लेक के साथ साथ बने हुए हैं और उनके साथ वॉकिंग ट्रैक्स भी बने हुए हैं, वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक्स बने हैं जहाँ के लोग इधर विज़िट करते हैं और एवरीडे बहुत सारे विज़िटर्स हैं
جو کہ ان پلیسز پہ آتے ہیں، چاہے وہ سنو کو ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں، ساتھ خوبصورت ویوز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں لے کے۔ اب نیکسٹ یہ روزیٹا گارڈن ہے جو کہ بیچ کے بالکل اوپر بنا ہوا ہے۔ وہاں لوگوں کے وزٹ کرنے کی بھی پلیسز ہیں اور اسپورٹس کو انجوائے کرنے کے لیے بھی ہیں، جیسے اسکیٹنگ ہے، اسکینگ ہے اور سنو بورڈنگ ہے۔ ونٹر میں یہ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو لوگ ان پارکس کو واک کے لیے یا سائیکلنگ کے لیے بھی وزٹ کرتے ہیں اور ان اسپورٹس کے لیے بھی وہاں آتے ہیں۔ ایک اور جو بہت انٹرسٹنگ بات ٹورانٹو میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمیں ٹورانٹو کی سراؤنڈنگ سینری ہے، کیونکہ اس کے اطراف میں زیادہ تر حصوں کے سائڈز پہ لیک انٹیریو ہے اور لیک انٹیریو کی وجہ سے اس کا ویو بہت پیارا ہو جاتا ہے۔ یہاں مختلف مقامات پر پارکس جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمیں فوٹوگرافی کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ سمر میں ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ پکچر نظر آتی ہے، فال ویدر میں ایک ڈیفرنٹ پکچر نظر آتی ہے اور ونٹر میں ان سب سے الگ ایک وائٹ سنو ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ ونٹر میں جب سنو پڑ رہی ہوتی ہے یا پڑ چکی ہوتی ہے اس وقت ہر طرف ہمیں وائٹ ویو نظر آتا ہے ہر چیز کا، جو بڑا کلین اور بیوٹیفل سا لگ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہی سنو جب فریز ہو جاتی ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ فراسٹی یا آئسی لک دے رہی ہوتی ہے، وہ ایک کرسٹل کلیئر شیپ میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کرسٹل کلیئر شیپ کو کیپچر کرنے کے لیے بہت سی ایسی جگہ نظر آتی ہیں۔ ان جگہوں پہ ہمیں پانی اتنا کولڈ فیل نہیں ہوتا، کچھ حد تک وارم فیل ہوتا ہے، لیکن ہم جب اس کے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں تو اس کے جیسی ادھر سٹون کے اوپر پانی جمع ہوا ہے۔ اسی طرح یہ نیکسٹ ایک ٹری ہے جس کی پکچر میں نے لی ہے اور اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرسٹل کے جیسے سنو نظر آ رہی ہے اور وہ ایکچوئل میں جب اسپیشلی جب اس پہ سن لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسی بہت سی جگہیں ادھر ہمیں اپنے سراؤنڈنگ میں ہی ملتے ہیں جنہیں کہ ہم بہت خوبصورتی سے کیپچر کر سکتے ہیں۔ ایک ٹری جس کے اوپر سنو پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک کرسٹل کلیئر سنو کی لک نظر آ رہی ہے، وہ ایکچوئل میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیوز، اس کی برانچز ایک بہت خوبصورت ویو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ادھر ٹورانٹو کے سراؤنڈنگ ایریاز کی ہی پکچر ہیں جو لیک سے یا اس کے سراؤنڈنگ پارک سے لی گئی ہیں، لیکن یہ انتہائی خوبصورتی مجھ دیتی ہیں۔ یہ ووڈ برن پارک ہے جس کا سمر ویو بالکل ڈیفرنٹ ہے، یعنی ایک پونڈ ہے جس کے درمیان میں فاؤنٹین بنا ہوا ہے اور ونٹر میں وہی پانی جب فریز ہو گیا تو بچے اس کے اوپر آئس ہاکی کھیل رہے ہیں۔ وہ سنو اتنی سخت فلور کے جیسے بن چکی ہوتی ہے کہ یہ بچوں کے کھیلنے کے لیے بالکل سیف ہو جاتی ہے اور بچے ادھر انجوائے کرتے ہیں سنو میں اور آئس ہاکی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ نیتھن فلپس اسکوائر ہے جو کہ اسکیٹنگ کے لیے اکثر ایوننگز میں بچے ادھر جاتے ہیں اور اسکیٹنگ کھیلتے ہیں۔ یہ بھی ایک پونڈ ہے جو کہ سمر میں بالکل ڈیفرنٹ ویو دیتا ہے اور جب ونٹر میں یہ فریز ہو جاتا ہے تو بچے اس کے اوپر اسکیٹنگ انجوائے کرنے لگ پڑتے ہیں اور یہ فل لائٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹورانٹو میں ونٹر کو انجوائے کرنے کے لیے انڈور اور آؤٹ ڈور آئس اسکیٹنگ گراؤنڈز ہیں، اسکی گراؤنڈز ہیں اور سنو بورڈنگ گراؤنڈز ہیں، اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ضروری نہیں کہ سردیوں میں آپ کو گھروں کے اندر بند رکھیں، بلکہ یہ چیزیں آپ کو باہر نکلنے پہ مجبور کرتی ہیں اور آپ سردیوں کو بھی انجوائے کرتے ہو۔ یہاں پر اپنی زمین سے محبت کے حوالے سے میں آپ کو شاعر مشتاق احمد کی ایک نظم سناتی ہوں۔ میں دھرتی ہوں، مجھے جینے دو، مجھے میرے حال میں جینے دو،
میرا نام زمین امین ہوں میں، سب نسلوں کی سب فصلوں کی، میری ممتا جاگتی رہتی ہے، میری کوکھ میں صدیاں پلتی ہیں، میرے دشمن میرے بچے ہیں، میرے دشمن میرے بچے ہیں جو بانجھ گراں کے ماہر ہیں، کب میرے راز کو سمجھیں گے، کوئی پوچھے ساگر و ساحل سے، میں حاملہ روزے اول سے ہوں، میرے ہونے سے تم ہوتے ہو، میرے جینے سے تم جیتے ہو، میرے پستانوں سے پیتے ہو، میری ذات صفات بھی تم میں ہے، میرا سونا چاندی چونا لوہا، میرا سونا چاندی چونا لوہا، ہستی خاک بھی تم میں ہے، تم مجھ سے ہو پھر مجھ سے ہو، اس رشتے کی توقیر کرو، تم مجھ سے ہو پھر مجھ سے ہو، اس رشتے کی توقیر کرو، میرے تازہ تازہ زخموں کو مجھے اپنے طور سے سینے دو، میں ڈرتی ہوں مجھے جینے دو، مجھے جینے دو، میں فلک افلاک کی چھاؤں تلے، ہر روز تمہارے پاؤں تلے، میں رانی رت بہاروں کی اور ملکہ سب ستاروں کی، میرا سورج چاند بھی اپنا ہے، یہ کشش ثقل جو کہتے ہو وہ قوت میرے عشق میں ہے، مجھے کھونے دو مجھے پانے دو، مجھے کھونے دو مجھے پانے دو، میرا درد ذہ موقوف نہ ہو، میرے سانس کو آنے جانے دو، میرے اپنے چشموں کا پانی مجھے پینے دو، مجھے پینے دو، میں ڈرتی ہوں مجھے جینے دو، مجھے جینے دو۔ اپنے وطن سے محبت کا یہ جذبہ، یہ وہ جذبہ ہے جو ایک قوم کو مضبوط بناتا ہے، اسے ایز اے اسٹرانگ نیشن سب کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنے زمین کی حفاظت کریں، اسے صاف ستھرا رکھیں اور اس میں کہیں بھی گندگی نہ پھیلائیں، اور یہ اس سے محبت کرنے کا ایک بہت اہم نمونہ ہے۔